اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی ایمان افروز واقعہ جو میں آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں، تو کوشش کیجیے گا کہ ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ کوئی اور اس واقعے کو سن سکے اور اس کا ثواب آپ کو اور مجھے پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اور یہ ترکی کا بادشاہ تھا جس کا نام بکبو کبیر تھا، اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آخر کار اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اسے پاگل پن لاحق ہو گیا اور وہ لوگوں سے دور دور رہنے لگی۔ بادشاہ کو بھی اس بات کی خبر ملی کہ تمہاری بیٹی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر بڑے بڑے کرندے شہروں میں بھیج دیے اور اعلان کر دیا کہ جو بھی میری بیٹی کا اعلان کرے گا میں اس سے اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے طبیب آئے اور اس بچی کا علاج شروع کر دیا، لیکن اسے کوئی بھی افاقہ نہ ہوا۔ بادشاہ یوں کرتا تھا کہ جو شخص اس بچی کا علاج نہ کر پاتا تھا وہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ جب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے سوچا کہ مجھے اس مصیبت سے لوگوں کو نجات دلا دینی چاہیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کی خدمت میں گئے اور لوگوں کو کہا کہ اس بچی کو لے آؤ، میں اس کا علاج کروں گا۔ لیکن آپ کو جواب دیا گیا کہ وہ بچی تو عرصہ دراز سے ایک جنگل کی طرف بھاگ چکی ہے، کیونکہ اس کا علاج کسی کے بس کی بات نہیں تھا۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ اس جنگل کی طرف چل دیے، اور اس جنگل کے پاس باہر جا کر آپ نے اونچی آواز میں پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ابھی آپ نے چند آیات ہی پڑھی ہوں گی کہ اس بچی نے آپ کی آواز سن لی اور چیختی ہوئی جنگل سے باہر آ گئی اور کہا کہ اے حسن نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے نبی کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے اس بچی سے کہا کہ تم نے میرا نام کہاں سے سیکھا، حالانکہ تم تو ایک عجبی بچی ہے، اور تجھے کیسے پتا کہ یہ تیرے حبیب کا کلام ہے؟ تو وہ بچی کہنے لگی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں نے یہ روپ اس لیے دھار رکھا ہے تاکہ میں لوگوں سے بچ سکوں اور لوگوں سے دور رہ سکوں۔ اور پھر اس بچی نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اور پڑھ دیں، تو آپ نے سورہ بقرہ کی کچھ اور آیات تلاوت کی اور پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ اس کے بعد آپ نے اس بچی سے کہا کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ تو نے اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ میں نے اپنی حالت اس لیے بنائی ہے کہ میں لوگوں سے دور رہنا چاہتی ہوں، مجھے لوگ پسند نہیں ہیں، اسی لیے میں نے اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو تاکہ میں بادشاہ کو جا کر تمہارے ملنے کی خبر دوں اور وہ تمہاری شادی مجھ سے کر دیں۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ آپ کو مجھ سے شادی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں کسی کی طرف بھی راغب نہیں ہوں اور مجھے لوگوں سے دوری پسند ہے، مجھے لوگ نہیں پسند۔ تو آپ نے کہا کہ جب میری تم سے شادی ہو جائے گی اور میرا تمہاری طرف دیکھنا جائز ہو جائے گا تو میں تمہیں بیت اللہ کا طواف کروانے لے کے جاؤں گا، اور میں تمہیں خانہ کعبہ میں بھی لے کے جاؤں گا۔ تو اس بچی نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کیا چیز ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں پہ لاکھوں مسلمان عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر اس بچی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے پروردگار، میں تیری بندی ہوں، میں نے تیری اطاعت کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اور یہاں جنگل میں آ گئی۔ اس دنیا میں تیرا ایک گھر ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور تیرے گھر کا طواف کرتے ہیں، کیا تو مجھے اپنا کعبہ نہیں دکھائے گا؟ اور ایسا کہہ کر وہ بھاگنے لگی اور ایک سمت چل دی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ دونوں ایک جگہ پہنچے جہاں پر ایک نہر بہہ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس نہر پر سے
ہوتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی اور میں وہیں کھڑا رہ گیا، اور تبھی میں نے اللہ کا ایک معجزہ دیکھا کہ اس لڑکی کے سامنے ہی کعبہ شریف آ گیا ہے اور اس نے کعبہ کا طواف شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ اے امام المسلمین ابو الحسن نوری، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنی محبت خالص رکھتا ہے اسے نہ ہی کسی شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کسی انسان کی، اور نہ ہی کسی سواری کی کہ وہ اپنے اللہ کے گھر کا طواف کر سکے، اور جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے کبھی مایوس نہیں لٹاتا، اور وہ جو چیز بولتا ہے اللہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ خوبصورت واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔